السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے سیدہ ہند بنت عمر رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ ان کے والد کا نام عمر بن حرام تھا اور بھائی کا نام عبداللہ بن عمر بن حرام۔ انہوں نے جنگ احد میں شہادت پائی۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن اپنے شوہر سے چھپا کے رکھا اس اسلام کو، اس دین کو۔ اپنے بیٹوں کو چھپ کے بھیجتی رہی دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے جنگ احد میں شہادت پائی۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا حدیث کے مشہور و معروف راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ سیدہ ہند کا خاوند عمر بن جموع رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں یثرب کا سردار تھا اور اس کا شمار انصار مدینہ میں ہوتا تھا۔ سیدہ ہند اور ان کے خاوند نے اسلام کس طرح قبول کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دینی احکام کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ ان کی دعوت سے اسلام پھیلا۔ انہوں نے اہل مدینہ کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اہل مدینہ قرآن سن کر جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سیدہ ہند بھی متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ سیدہ ہند کے خاوند عمر بن جموع نے زمانہ جاہلیت میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں جاہل چودھریوں کی عادت کے مطابق ایک بت نصب کر رکھا تھا۔ وہ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کیا کرتا تھا۔ عمر بن جموع حبشہ نے ایک بہت عمدہ لکڑی لایا اور اس نے بڑئی کو تلقین کی کہ وہ اس لکڑی کا خاص اہتمام کے ساتھ بت بنائے۔ جب بت تیار ہو گیا تو اس نے اس کا نام منات رکھا۔ اسے عمدہ قسم کے لباس سے آراستہ کیا اور اعلیٰ قسم کی خوشبو سے مہکایا۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی یہ تمام محنت اکارت جائے گی اور ہوا کے ہچکولوں میں اڑ جائے گی۔ جب اہل مدینہ کو یہ پتہ چلا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر فروکش ہوئے ہیں تو لوگوں نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ اس کے گھر جا کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی باتیں سنیں۔ سیدہ ہند کے 3 بیٹے معاذ اور خلاد پہلے ہی دین اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے باپ عمر بن جموع کو اس کا علم نہ تھا۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا بھی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکی تھی جس طرح کے ان کے بیٹے ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکے تھے، لیکن اس نے اپنے خاوند سے اپنے مسلمان ہونے کو چھپا رکھا تھا۔ وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی کہ اس کے بیٹے اپنے مومن ہونے کا اعلان کریں۔ عمر بن جموع کے بیٹے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مجالس میں بڑی پابندی کے ساتھ شریک ہوا کرتے۔ وہ اپنے گھر واپس آ کر اپنی والدہ کو ان قرآنی آیات کی تعلیم دیا کرتے تھے جو انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے سن کر زبانی یاد کی ہوئی تھیں۔ اپنے باپ کی غیر حاضری میں جو انہوں نے دینی احکام سیکھے ہوئے تھے ان احکام کے بارے میں بھی اپنی والدہ کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ کے گھروں میں ان باتوں کا چرچا ہونے لگا جو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مجالس میں ہوا کرتی تھی اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے مصاحبین میں بھی اضافہ ہونے لگا تو عمر بن جموع کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کے بیٹے بھی مصعب بن عمیر کی باتوں میں نہ آ جائیں اور اس کے پیروکاروں میں سے نہ ہو جائیں۔ عمر بن جموع نے اپنی بیوی ہند کو آواز دے کر کہا، اے ہند، ذرا کڑی نگاہ رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مکہ سے آنے والے آدمی سے نہ ملنے پائیں، وہ انہیں خراب کر دے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بیٹے تو پہلے ہی دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔
لیکن ایک والدہ نے اپنی ایمان کا بھی تقوی رکھا اور اپنے بیٹوں کا بھی راز رکھا اور اچھے وقت کا انتظار کیا کہ کون سا صحیح وقت مقرر ہو تو میں بتاؤں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم دیکھیں گے آگے بھی. اگر اس کا جادو ان پر چل گیا تو یہ بیٹے ہمارے کام کے نہیں رہیں گے. ہند نے کہا آپ مطمئن رہیں, خاطر جمع رکھیں, آپ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی اندیشہ مت رکھیں. دیکھیں ایک والدہ نے دین کی تعلیم لینے کے لیے اپنے بیٹوں کو ایمان کی تقوی کی حالت میں لانے کے لیے جھوٹ بولا اپنے شوہر سے. لیکن کوئی جھوٹ اگر اچھے کام کے لیے بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا. وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی صحیح وقت آئے گا تو بتائیں گی. سیدنا معاذ بن عمرو نے اپنے ساتھی کو باپ کے طرز عمل کے بارے میں بتا رکھا تھا. انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ معاذ بن جبل ان کے ہاں رات کے وقت آئے اور بت کو کسی کوڑے دان میں پھینکنے کے لیے عمرو بن جموح کے بیٹوں کی مدد کرے. جب عمرو بن جموح گہری نیند سو گیا تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کام کو سرانجام دینے کے لیے تشریف لائے, جس کے لیے عمرو بن جموح کے بیٹے سے اتفاق ہو چکا تھا. انہوں نے رات کی تاریکی میں بت کو اٹھایا اور گندگی سے بھرے کنویں میں منہ کے بل جا پھینکا. عمرو بن جموح صبح کے وقت نیند سے بیدار ہوا اور منات بت کے کمرے کی طرف گیا تاکہ وہ اپنے یومیہ معمول کے مطابق اس کی پوجا پاٹ کرے. اس نے اپنے بت منات کو کمرے میں نہ پایا. وہ چیختا چلاتا ہڑبڑ کرتا اور دھمکیاں دیتا ہوا ادھر ادھر گھومنے لگا. پھر اس نے اپنی بیوی ہند اور بیٹوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور ان سے بت کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ یہاں سے کہاں غائب ہو گیا. عمرو بن جموح گھر سے اپنے بت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا. اس نے بت کو اٹھا رکھا تھا. وہ بت اسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں گندگی سے لت پت پڑا ملا تھا. گھر میں بیٹھ کر وہ اسے صاف کرنے لگا. اس نے اسے عطر لگایا اور اس سے وعدہ کیا کہ جس نے بھی اس پر یہ ظلم ڈھایا ہے وہ اس سے انتقام ضرور لے گا. ہند اور اس کے بیٹے انگشت بدندا رہ گئے کہ قوم کا سردار کیا بچکانہ قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. وہ ایک گونگی بہری لکڑی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. وہ اس سے معذرت کر رہا ہے حالانکہ وہ اس کی باتوں کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بعد ازاں عمرو بن جموح تلوار لایا اور اس نے تلوار اپنے بت منات کے گلے میں لٹکا کر کہا کہ اگر اب دوبارہ کوئی تجھے اٹھانے کے لیے تیرے قریب آیا تو اس تلوار کے ساتھ اس کا کریا کرم کر دینا. یہ تلوار میں دفاع کے لیے تیرے سپرد کر رہا ہوں. اس سے اپنے دشمن کا کام تمام کر دینا. جب یہ بوڑھا شخص نیند کی آغوش میں چلا گیا تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. عمرو بن جموح کے بیٹے نے اس کا تعاون کیا اور ان سب نے مل کر بت کو اٹھایا اور اسے پھر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. بازار میں کتا مرا پڑا تھا. اسے اٹھا کر بت کے ساتھ باندھ دیا اور چپکے سے واپس چلے گئے. انہوں نے ایسا انداز اپنایا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. جب عمرو بن جموح دوسرے دن نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے بت منات کو غائب پا کر گھبرا گئے. وہ زوردار آواز میں چیخیا چلایا اور بے در پہ دم دھمکیاں دینے لگا. پھر وہ گھر سے باہر نکلا. اس نے دیکھا کہ اس کا منات نامی بت گندگی کے ڈھیر پر اوندھے منہ پڑا ہے اور اس کی گردن کے ساتھ مرا ہوا کتا بھی بندھا ہوا ہے اور اس نے اپنا دفاع بالکل ہی نہیں کیا. تو عمرو بن جموح نے سمجھ لیا کہ یہ بت اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے. یہ تو خود اپنی تذلیل پر خوش ہے. اسے وہیں گندگی میں پڑا چھوڑ کر دل گرفتہ اور کبیتا خادر ہو کر اپنے گھر آ گیا. جب اس کی بیوی ہند اور بیٹوں نے اسے غمزدہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آپ آج افسردہ اور غمزدہ کیوں ہیں؟ تو انہیں کوئی جواب نہ دیا. پھر انہوں نے لمبی آہ بھرتے ہوئے اپنی بیوی ہند سے کہا آپ کے بیٹوں نے آپ کی مخالفت تو نہیں کی. جس اندیشے کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا اس کا انہوں نے
ख्याल रखा होगा। हिंद ने कहा, बिल्कुल, इन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया। अलबत्ता माज ने एक रोज़ इस मक्की मुबलिक की कुछ बातें सुन ली थी। आप इसको अपने पास बुलाएं। उमरो बिन जबू ने इसे आवाज़ दी। वो साथ वाले कमरे में था। आवाज़ सुनते ही इसने कहा, अब्बा जान, मैं हाजिर हूँ, अभी आया। जब बेटा अपने बाप के सामने आ खड़ा हुआ तो इन्होंने पूछा, क्या आपने मक्का से आने वाले आलिम से कोई नई बात सुनकर ज़बानी याद की है? इसने कहा, हाँ अब्बा जान, मैंने जो कुछ इससे सुना इसे ज़ुबानी याद कर लिया था। इसने कहा, बेटा मुझे भी कुछ सुनाओ जो तुमने याद किया। तो इसने सुनाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। उसने सूरह फातिहा की तिलावत की। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के हुजूर मरदूद शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों को पालने वाला है, रहमान और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। हमें सीधी राह दिखला, राह उन लोगों की जिन पर तूने इनाम किया, इन लोगों की राह नहीं जिन पर गज़ब किया गया, और ना ही गुमराहों की। अगर हम इस सूरतुल फातिहा को समझ कर पढ़ें, इसके एक एक लफ्ज़ को, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मतलब सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों के पालने वाला है। फिर हम किधर हैं? क्या हम उस तमाम जहानों के पालने वाले की तारीफ़ों के मुताबिक हैं? वो रहमान भी और रहीम भी है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो अपनी रहमत भी करता है, जब हमें ज़रूरत होती तब भी वो रहीम है, हम पर रहम करता है ना। जब हम बीमार होते हैं हम पे रहम करता है, जब हम किसी परेशानी में होते हैं हम पर रहम करता है, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं हम पर रहम करता है। तो वो रब रहमान और रहीम है और रोज़े जज़ा का भी मालिक है, जिस दिन हमने अल्लाह के पास पेश होना है। क्या आपके नामा अमाल तैयार है कि जब अल्लाह आपसे कहेगा पढ़ अपना नामा अमाल, क्या है हमारे नामा अमाल? आज से अपना मुहासबा ज़रूर करें कि हमारे नामा अमाल क्या हैं, क्या है हमारे नामा अमाल, क्या किताब लिखी जा रही है हमारे नामा अमाल में। मुनकिर नकीर हमारी क्या बातें लिख रहे हैं, कौन सी नेकी और कौन सी बदी। अगर कोई कभी कुछ गुनाह सरजद हो जाए, अपने रब से तौबा कर लें, उससे माफ़ी मांग लें। वो रहमान है, वो रहीम है, वो बख्श देगा। लेकिन बुराई से बच जाएं, अल्लाह से बुराई से बचने की तौफीक मांगे, अल्लाह से सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक मांगे। जैसा कि सूरह फातिहा में है कि हमें हमें सीधे रास्ते पर चला, सिराते मुस्तकीम पर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो मदद किससे तलब करनी? अल्लाह की ज़ात से। अक्सर ऐसा होता है कि हम इंसानों से तो मदद मांगते हैं लेकिन हम अपने रब के आगे झुकते नहीं हैं। जब आप अपने रब के आगे झुक जाएंगे ना तो इंसानों की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अल्लाह की ज़ात, वो रब्बे करीम, वो दुल जलाली वल इकराम, वो वहदहु ला शरीक आपके लिए खुद असबाब बना देगा। हमारे लिए वो असबाब खुद बना देता है। जब हम उससे मांगते हैं, उसी को याद करते हैं, उसी के झुकते हैं, उसी की इबादत करते हैं। तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो अल्लाह से कहें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। बार बार मदद तलब करें, एक बार नहीं, बार बार, आखिरी सांस तक मदद तलब करें, बार बार उसका दर खटखटाएं। वो आपके लिए दर ज़रूर खोलेगा। उसकी रहमतों से मायूस मत हो।
اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں پہ شامل فرما دے، مطلب ان سے جب دعا کی گئی اسی سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل، ہمارے لیے یہ آیت ہے نا، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو اس وقت اللہ کی بات سن رہے ہیں۔ آپ بھی انعام یافتہ ہیں کیونکہ آپ اللہ کی بات سن رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگی لگاتے ہیں، اس کے لیے اپنا وقت وقف کرتے ہیں، اس کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کی کتاب کو سمجھتے ہیں، جو اس کی کتاب کو سمجھتے ہیں اس کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم مطلب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان میں نہ شامل کر دینا جن پر آپ نے غضب کیا، جن پر آپ نے غصہ کیا، جو گمراہ تھے۔ کہیں ہم تو گمراہ نہیں ہیں؟ کہیں ہم تو گمراہ نہیں؟ کیا ہم کسی غفلت کا شکار تو نہیں؟ کیا ہماری نمازیں تو نہیں چھوٹ رہی؟ کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو وقت دے رہے ہیں؟ ہم نے اپنا محاسبہ اس بات پہ ضرور کرنا ہے کہ ہم گمراہ لوگوں میں تو نہیں ہیں، ہم استغفر اللہ ان میں تو شامل نہیں جن پر اللہ نے غضب کیا، جو قرآن سے دور، نماز سے دور، اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت سے دور۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ آگے دیکھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سن کر عمرو بن جموح ہم کلامی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہنے لگے یہ کلام کتنا دلکش ہے، دل فریب اور خوبصورت ہے، اور یقین کریں یہ کلام واقعی دلکش ہے، واقعی ہی خوبصورت ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جب روح میں اترنا شروع ہوتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں اس کو کیا عطا کر دیا ہے، اس کو وہ جنت نظر آنے لگتی ہے جو رب نے جس کا وعدہ کیا ہے۔ اس قرآن کو روح میں اتارنے کے لیے اس کا علم لینا بہت ضروری ہے، لیکن علم اس انسان سے، کیونکہ علم ہمیشہ ایک استاد سے ہی حاصل کیا جاتا ہے، اس کا علم لینا بہت ضروری ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کیا اس کی ساری باتیں ہی ایسی طرح دلکش و خوبصورت ہیں؟ دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اور آج ہم اپنے دین سے بھاگ رہے ہیں، اپنے اللہ سے بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے وقت کو صرف دنیا میں لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کون سا وقت خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں کون سا وقت لگا رہے ہیں؟ ہم تو 5 وقت کی نماز، جو ہمیں جس نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، ہم تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر پاتے۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس ہم نے اس کو اپنی پیٹھوں پر ڈال لیا ہے اور ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ جب ہم سے سوال کیا جائے گا ہمارے لیے قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں، ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے رب سے کیا کہیں گے؟ اپنی نمازوں کو خوشی والی نماز بنائیں، اللہ سے بار بار توفیق مانگیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار کہیں اس سے، وہ ضرور سنتا ہے۔ معاذ بن عمرو نے مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے کہا ابا جان بالکل اس کی ساری باتیں ہی نہایت عمدہ، دلکش اور دل فریب ہے، اس کی ساری باتیں میٹھی اور رس بھری ہیں، کیا خود اس کے پاس جا کر اس کی باتیں نہیں سنیں گے؟ آپ ابھی جائیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ قوم کے معززین اسد بن زرح، اسید بن حزیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم جو قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار ہیں، وہ آپ سے سبقت لے گئے، ہیں، وہ سب ان باتوں پر ایمان لا چکے ہیں جو یہ مکی مبلغ بیان کرتا ہے۔ عمرو بن جموح کی بیوی نے حوصلہ دلاتے ہوئے اپنے خاوند سے کہا اگر آپ اس مکی نوجوان کی باتوں کو سنیں، اس کے پاس جائیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگا میں اپنے خداؤں سے اس کے بارے میں مشورہ کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بیٹے معاذ نے کہا ابا جان کیا آپ گونگی بہری لکڑی سے جواب کا انتظار کرتے ہیں؟ عمرو بن جموح نے کہا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ابا جان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ابا جان
جس لکڑی کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر عمرو بن جموح نے خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو درست ہے کہ یہ لکڑی گونگی اور بہری ہے، یہ کچھ سمجھتی ہے نہ ہی کچھ محسوس کرتی ہے، یہ ادراک اور احساس سے بالکل محروم ہے۔ پھر عمرو بن جموح نے اپنے اہل خانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اس نظریے کے قائل نہیں جس کا میں قائل ہوں؟ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آگے دیکھیں گے کہ سیدہ ہند کے جو شوہر تھے انہوں نے کیا کہا، عمرو بن جموح نے اسلام کے بارے میں کس طرح قبول کیا اور جہاد کے لیے پھر بیٹوں کی روانگی ہوئی، خاوند کی روانگی ہوئی۔ انشاءاللہ وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اس کو خود تک محدود نہ رکھیں، اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچائیں۔ ایک کو پہنچا رہے ہیں اس سے بولیں آپ آگے پہنچا دیں، اس سے بولیں وہ آگے پہنچا دے، اسے جتنا ہو سکے آگے پہنچائیں۔ انشاءاللہ دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے اور کونے کونے تک اس دین کو پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اس دین کو کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں توفیق دے، اس قرآن سے جڑ جائیں، زندگی ہے یہ قرآن، اس نماز سے جڑ جائیں، اپنے رب سے جڑ جائیں، وہ رب تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس رب سے جڑ جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے اور آپ لوگ بھی معاف فرمائے گا۔ اللہ راضی ہو جس طرح اللہ اصحاب اجمعین اور اصحابیات سے راضی ہو گیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین پر ثابت قدمی اور استقامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔